اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے PP19 کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ علاقائی پوزیشن کیا جا رہی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حلقہ قانون گو اڈیالہ کا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسلا کینٹ کا۔ ٹیکسلا کینٹ میں بھی میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی تھیں کہ وارڈ کتنے ہیں، لوگ کون سے تھے، آبادی کتنی ہے۔ اب صورتحال ہے میونسپل کمیٹی کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں 22 وارڈ تھے اور یہ آبادی جس کی 80,000 سے اوپر ہے، اور یہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے مردم شماری کو تو اس حالت میں ووٹ کراس کر جاتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ جو ہے آگے چوتھی بڑی آبادی، جو آخری آبادی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، وہ ہے تحصیل ٹیکسلا کا تمام یونی کونسل۔ تحصیل ٹیکسلا کی تمام یونی کونسل کی اب صورتحال بڑی جو ہے وہ دلچسپ ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ میں آپ کو صرف پچھلی صورتحال آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 8 یونی کونسل ہیں۔ 8 یونی کونسل میں کون کون سی ہیں؟ خرم پراچہ ہے، ٹھٹا خلیل ہے، جلالہ ہے، واہ ہے، 5 نمبر پر عثمان کٹر ہے، 6 نمبر پر لب ٹھٹو ہے، 7 نمبر پر گڑھی سکندر ہے، 8 نمبر گڑھی افغانہ ہے۔ اب ان کی ساتھ ساتھ صورتحال آپ کو بتاؤں تو بڑی جو ہے وہ بڑی معلوماتی ہے، آپ کے لیے بڑی معلوماتی رہے گی کیونکہ پچھلی نظر سے بتانا ہے۔ ایک میں نے آپ کو یونی کونسلیں بتا دی ہیں، دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں کون کون سے لوگ تھے جو سیاست میں ہیں، ابھی تک بھی فعال ہیں اور ان کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اس میں ملک سہیل عمران تھے، یہ PTI سے تھے، PTI میں جیت گئے۔ حاجی مسکین کے ساتھ وائس چیئرمین تھے، 236 ووٹوں سے یہ جیت گئے۔ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے عبداللطیف سے ہوا تھا اور شیخ خالد کے ساتھ وائس چیئرمین تھے۔ اب یہاں سے آگے آپ آئیں، ٹھٹا خلیل ہے۔ ٹھٹا خلیل سے بابو رب نواز جیت گئے تھے اور یہ ان کے ساتھ وائس چیئرمین وحید خان تھے، اور ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے آفتاب شاہ صاحب ہوا تھا اور ساتھ ان کے لیاقت خان تھے وائس چیئرمین سردار ممتاز کے، یہ عزیز رشتے تھے۔ یہ کتنی 2400 ووٹوں سے تقریباً یہ جیت گئے تھے بابو رب نواز۔ تو لیکن یہاں مقابلہ کرنا بھی بڑی بات تھی۔ اب تیسری جو یونی کونسل ہے وہ جلالہ سے یہ تھے ملک ثاقب ممتاز، یہاں سے بھی غلام سرور خان کا PTI گروپ جیت گیا تھا۔ ملک یونس پنڈ کھولیں والے ان کے ساتھ تھے وائس چیئرمین اور 823 ووٹوں سے جیتے۔ ان کا مقابلہ جو ہوا تھا وہ وقاص خان اور گوگا خان سے اور ملک مشتاق اور منشی سے ہوا تھا، 823 ووٹ کی ووٹ سے نہیں جیتے۔ اب چوتھی ہے واہ یونی کونسل سے حاجی منیر جلال جو PTI سے تھے وہ جیت گئے تھے۔ ملک اورنگزیب باجی جو غازی کولی والے تھے وہ ان کے ساتھ تھے وائس چیئرمین، 478 ووٹوں سے جیت گئے۔ ان کا مقابلہ عمران خان مسلم لیگ نون والے اور ملک ازلم سے ان کا ہوا تھا۔ اب 5ویں نمبر پر آپ آئیں تو عثمان کھٹر ہے۔ عثمان کھٹر سے پھر PTI جیت گئی۔ ملک ایاز جو ان کے تھے وہ جیت گئے۔ ان کے ساتھ جو محمد رکاب تھے وہ شمس الرحمان سواتی کے عزیز حبیب الرحمان سواتی جو تھے، وہ جماعت اسلامی سے ان کا علاق ہوا تھا، اور یہ تھے اس وقت آزاد حاجی براد دلدار خان جس وقت مسلم لیگ نون میں ہیں، وہ اس وقت آزاد کھڑے تھے، حاجی دلدار خان نے خود کھڑے کیے تھے۔ تو اور وہاں سے نون لیگ کی طرف سے ثاقب شہزاد کھڑے ہوئے تھے۔ ثاقب شہزاد جو نثار گروپ سے تھے، یہ بعد میں جو نثار خان کے ساتھ چلے گئے۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ یہ ملک ایاز جو تھے وہ 777 ووٹ سے جیت گئے تھے۔ ثاقب شہزاد جو تھے یہ جو تھے عرب زمان کے بیٹے تھے، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، نوجوانی میں فوت ہو گئے ہیں، اور یہ 2016 میں الیکشن ہوا تھا، یہ بعد میں چون نثار خان کے ساتھ چلے گئے۔ اب لب ٹھٹو سے علی اصغر اعوان جیت گئے تھے، یہ آزاد تھے، ان کے ساتھ ملک ارشد تھے اور یہ 2 چند ووٹوں سے جیتے، اور ان کی صورتحال یہ بنی کہ وہاں سے فیاض خان تنولی نے اپنے عزیز شیر محمد خان تنولی ایڈوکیٹ کو کھڑا کیا تھا، اور ساتھ ملک عظمت محمود کی جانب سے ان کے عزیز ملک نجف کھڑے تھے چیئرمین کے لیے، اور ان کا بھرپور مقابلہ رہا، 2 چند ووٹوں سے علی اصغر اعوان جیت گئے۔ تو رہا مسئلہ کہ آگے وارڈ نمبر جو یونی کونسل نمبر 7 گڑھی سکندر کی یہ پوزیشن تھی کہ یہاں حاجی دلدار خان نے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے عرفان خان ایڈوکیٹ کو کھڑا کیا تھا، تو اور دوسرے ساتھ افسر یاب ان کے ساتھ تھے۔ ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا، یہاں سے اجمل خان جو تھے وہ غلام سرور خان کے گروپ سے تھے، اور نوازش ساتھ تھے، یہ امیدوار وائس چیئرمین تھے۔ بھرپور ان کا مقابلہ رہا لیکن 650 ووٹوں سے جیت گئے۔ 650 ووٹوں جیتنے کے بعد یہ لوگ حاجی دلدار خان نے بعد میں پنجاب اس میں چودھری نثار خان سے ملاقات کر کے یہ لوگ پھر چودھری نثار خان کے ساتھ ہو گئے، یعنی نون لیگ کے ساتھ ہو گئے، لیکن جب چودھری نثار خان نون سے الگ ہو گئے تو یہ چودھری نثار خان کے ساتھ چلے گئے۔
اب ان کی لاسٹ پوزیشن کیا ہے؟ لاسٹ پوزیشن یہ ہے کہ یہ غلام سرور خان کی نشست میں ہے کے ساتھ ہے۔ اب یونین کونسل نمبر 8 گڑھی افغانہ ہے، یہاں سے ملک داؤد جو مسلم لیگ نون کے کھڑے تھے، مسلم لیگ نون میں ہیں، اور انور خان ان کے ساتھ وائس چیئرمین سے 18 ووٹ سے یہ جیت گئے تھے، اور پی ٹی آئی نے یہاں بھرپور مقابلہ کیا تھا۔ حاجی محمد صدیق جو تھے یہ جو سابقہ ممبر ضلع کونسل بھی رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ خالد شہزاد ایڈوکیٹ یہ وائس چیئرمین تھے، بھرپور مقابلہ رہا، 18 ووٹوں کا مارجن رہا۔ اب ان کا ووٹوں کا معاملہ دیکھا جائے تو 236، 2400، 823، 478، 770، 650، یہ 5364 ووٹ غلام سرور خان کے زیادہ بنتے ہیں۔ اور مسلم لیگ کے جو 2 وارڈ سے جیتے، علی اصغر اعوان والا جو ملک داؤد والا اور یہ علی اصغر اعوان والا، تو یہ 21 ووٹ بنتے ہیں۔ 21 ووٹ اگر غلام سرور خان کی ووٹوں سے نکال دیے جائیں تو غلام سرور خان کا اس وقت جو لیڈ تھی وہ 5343 ان 8 یونین کونسلوں میں تھی۔ اب ناقدین کہتے ہیں کہ غلام سرور خان کی وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن نہیں بھائی، جب ساتھ الیکشن ہوں گے، یہ لوگ اب دیکھیں گے کس پلڑے میں رہتے ہیں، یہ لوگ اگر اسی پلڑے میں رہتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہاں علاقائی سیاست جو ہے وہ برادریوں پر اور خاندانوں پر اور قبیلوں پر زیادہ رہتی ہے، تو غلام سرور خان کا بھرپور مقابلہ رہے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور طریقے پر ہے الیکشن لڑے گی، لیکن جو ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب پچھلے ضمنی الیکشن جو ابھی حالیہ ضمنی جو الیکشن صوبائی ابھی تک رکے ہوئے تھے، ان کے بارے میں جب پی ٹی آئی چیئرمین ٹکٹ دے رہے تھے، تو جب 19 کی ہوائی تو اس وقت عمار خان نے ملاقات کی تھی اور ساتھ ان کے غلام سرور خان تھے، تو چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ مجھے معلوم ہوا کسی وساطت سے کہ غلام سرور خان کو بہت گڈ اور شاباش دی تھی، اور کہا میں حیران ہوں کہ ہماری پارٹی میں بھی غلام سرور خان آپ کو اتنا مضبوط لڑا ہے، ہماری پارٹی میں بھی کسی نے آپ کے خلاف کاغذات نہیں جمع کرائے، اور ایک ہی صرف عمار خان ہے، اب یہاں سے سلیکشن تو نہیں آپ کو داد دینی پڑتی ہے، اور بلکہ مسلم لیگ و نون پر تو تبصرہ اسی شخص نے کر دیا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرے پاس لسٹ ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 8 آدمی آپ کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ آپ خود غور کریں۔ شکریہ۔ ہاں، آبادیوں کے معاملے میں کیا ہے؟ آبادیوں کے معاملے میں یہ ہے کہ یہاں 1,20,000 یہ ان کا تناسب تھا، لیکن جب آپ 10 سال تک جو ہے وہ تواتر سے الیکشن نہ ہو تو جو ووٹ وہ ریشو ہوتا ہے وہ آبادی سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر مردم شماری نہ ہو تو ووٹ جو ہے وہ آبادی کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ یہاں سے 1 لاکھ اوپر جو ہے وہ لگتا ہے، یہاں سے اگر 45% ووٹ ٹرن رہا تو اچھا خاصا یہاں سے ووٹ بینک ہے۔ سنبھالنے والے کیا کرتے ہیں؟ شکریہ۔ رفاقت علی، اوان سلونی، نیوز ڈیسک۔